ناظرین، اس ایپیسوڈ میں جب آئرہ کو پتہ چلتا ہے کہ کامیار ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ جلدی سے ادھر پہنچتی ہے۔ آئرہ آ کر ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ اب کامیار کی طبیعت کیسی ہے، تو ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ اب اسے تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا، اور یہ سن کر آئرہ گھر چلی جاتی ہے۔ کامیار ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد آئرہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور یہ سب سن کر آئرہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کامیار اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اپنے ابو سہیل سے کہتا ہے کہ میں آئرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور کامیار کہتا ہے کہ میں آج ہی اس سے نکاح کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی لے کر گھر سے نکل جاتا ہے اور مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں آئرہ سے نکاح کرنا چاہوں گا، اور مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ کامیار مولوی صاحب کو لے کر آئرہ کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو اس کا بھائی نادر آ جاتا ہے، اور نادر کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بتاتا ہے کہ میں آئرہ سے نکاح کرنے آیا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ اندر چلا جاتا ہے۔ کامیار اور مولوی صاحب کو دیکھ کر عرفان صاحب بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں، اور عرفان صاحب کامیار سے پوچھتے ہیں کہ کامیار تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور وہ بتاتا ہے کہ میں آریہ سے نکاح کرنے آیا ہوں، اور یہ سن کر وہ بہت ہی خوش ہو جاتا ہے۔ یہ سب سن کر بینش فوراً بلک کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کامیار آریہ سے نکاح کرنے آیا ہے، تم جلدی سے آریہ کو تیار کر کے نیچے لے کے آؤ۔ اسی وقت بھلک آریہ کے کمرے میں جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم فوراً تیار ہو جاؤ، تمہارا ابھی آریہ کے ساتھ کامیار کے ساتھ نکاح ہے، اور اسے فوراً تیار کر کے کامیار کے سامنے لے کر آتی ہے۔ کامیار اسے دلہن کی صورت میں دیکھ کر بہت ہی متاثر اور خوش ہوتا ہے، اور آریہ تیار ہو کے کامیار کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، اور عرفان صاحب مولوی کو کہتے ہیں کہ اب تم نکاح شروع کراؤ۔ تو مولوی صاحب کامیار سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ پھر مولوی صاحب آریہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کامیار کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ اور وہ قبول کہنے والی ہوتی ہے کہ عرفان صاحب کو دل میں درد پڑتا ہے، تو وہ اپنے بیٹی سے کہتا ہے کہ مجھے دل میں بہت درد ہے، تو یہ کہتے ہی وہ زمین پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو آریہ یہ سب دیکھ کر اسٹیج سے اٹھ کر چلی جاتی ہے، اور کامیار اور آریہ اپنا نکاح وہیں پر معطل کرتے ہیں اور اسے فوراً ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عرفان صاحب کو ایمرجنسی روم میں لے جاتا ہے، پیچھے بھلک اور بھیانک بھی آ جاتے ہیں، اور آریہ اس پر بہت ہی پریشان ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر صاحب باہر آتے ہیں تو کامیار اور آریہ کو بتاتے ہیں کہ عرفان صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اب ان کے پاس جینے کے لیے بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں۔ یہ سن کر سب پریشان ہو جاتے ہیں، اور کامیار اپنے والد کو کال کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ بھائی عرفان صاحب کی طبیعت خراب ہے، اور تھوڑی دیر بعد ایک نرس آتی ہے اور ان کو خبر دیتی ہے کہ عرفان صاحب کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سب سن کر آریہ اور کامیار عرفان صاحب کے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ عرفان صاحب آریہ اور کامیار کو کہتا ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں آپ دونوں کی شادی دیکھ سکوں، تو اس پر کامیار کے والد کہتے ہیں کہ میں آپ کی یہ خواہش پوری کروں گا اور میں ان کی شادی ضرور کراؤں گا۔ تو اتنی دیر میں ڈاکٹر آتا ہے اور آریہ کو کہتا ہے کہ آپ عرفان صاحب کو گھر لے کر جا سکتے ہیں، تو وہ سب عرفان صاحب کو گھر لے کر آ جاتے ہیں۔ کامیار عرفان صاحب کو گھر چھوڑنے کے بعد اپنے گھر چلا جاتا ہے، تو ابھی وہ سو ہی رہا ہوتا ہے کہ آریہ کی اس کو کال آتی ہے اور دیکھتی ہے، اور کال اٹینڈ کرنے کے بعد آریہ کامیار کو کہتی ہے کہ تم جلدی میرے گھر آ جاؤ، عرفان صاحب کا آخری وقت آ چکا ہے۔ کامیار یہ سب سن کر جلدی سے آریہ کے گھر چلا جاتا ہے، اور عرفان صاحب اپنے آخری لمحات میں کامیار اور آریہ کا ہاتھ ایک دوسرے کو تھما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے جانے کے بعد اس کا خیال رکھنا، اور یہ کہہ کر وہ وفات پا جاتا ہے۔ تو آریہ اس وقت بہت ہی غم میں ہوتی ہے اور شدت سے رونے لگتی ہے، تو کامیار اس کو تسلی دیتا ہے اور حوصلہ دیتا ہے۔ عرفان صاحب کے کچھ مہینے بعد کامیار آریہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عرفان صاحب کا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سب سن کر آریہ بہت خوش ہوتی ہے، تو کامیار اپنی فیملی کے ساتھ آریہ کے گھر آ جاتا ہے بارات لے کر، تو آریہ بہت ہی خوش ہوتی ہے اور دلہن کے لباس میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ تو دونوں سٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو مولوی صاحب دونوں سے ایک ساتھ پوچھتا ہے کیا تمہیں نکاح قبول ہے؟